الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، رمضان کی آمد ہے. ہر طرف اس بات کی خوشی ہے کہ رمضان بہت قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے مہینے کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس میں نیکیاں کرنے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اہتمام اس قدر تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کے بارے میں باخبر کرتے تھے. چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی کہ اس کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی ایک رات عبادت کرنے کا بدلہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے دن میں رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے وقت میں قیام یعنی تراویح کا حکم ہے. اس مہینے میں اگر کوئی بندہ کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے،
اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 اور 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی روزدار کو روزہ افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر بندہ تو روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ کا اگر ایک گھونٹ پلا دے یا پھر کھجور کا ایک دانہ، ایک پیشی، یا پھر پانی کا ایک گھونٹ بھی صحیح، اگر کوئی یہ پلا دے اور افطار کرا دے تو بھی اس کے لیے فضیلت ہے۔ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر کوئی بندہ کسی روزدار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو میری حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا۔ ہم لوگ یہ ماحول ہے ہمارے یہاں کچھ روزہ افطار وغیرہ کا مسئلہ، لیکن ایسے وقت میں ہمیں ان غریب لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جن لوگوں کے پاس سحری اور افطاری کا نظم نہیں ہوتا۔ عامتاً ہوتا یہ ہے کہ مالداروں کے گھر مالدار اور باعزت لوگ آتے ہیں اور وہاں پر کوئی غریب کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ وہ لوگ جن نعمتوں سے محروم ہے وہ آپ کے دسترخوان پر آ کر کے بہتر طریقے سے اپنے روزہ افطار کر سکیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کے ہیں۔ اور 4 کام کا اہتمام کریں اس مہینے میں۔ ایک یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھا کریں۔ نمبر 2، استغفر اللہ کی پابندی، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ نمبر 3، جنت طلب کریں، اور نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ یہ 4 باتوں کا اہتمام کیا کریں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث کے تحت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایک نصاب ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پڑھ لے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر اس کے والدین یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی انتقال کر چکا اور پڑھ کر کے وہ اس کو بخش دیتا ہے تو جن کو بخشا ان کی بھی مغفرت کی جاتی ہے۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آدمی اپنا ایک ٹائم ٹیبل متعین کریں کہ 30 دن ہے تو 30 دن میں کتنی مرتبہ میں پڑھوں گا تو 70,000 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ کوئی ایک وقت نکالیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اتنا پڑھنا ہے، 70,000 کی عدد اس کو مکمل کرنا ہے۔ چاہے والدین کے لیے پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کے لیے پڑھیں، 70,000 کا نصاب اور ان کے لیے بخشیں۔ خیر، تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مکمل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ اور لوگوں کو باخبر کیا اور رمضان کی عظمت کو بتلایا
کہ یہ کیسا مہینہ ہے، کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ اس مہینے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل اگر کوئی ہے تو وہ روزہ ہے، بہت بنیادی عمل ہے یہ روزہ۔ اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ آدمی چند گھنٹے بھوک اور پیاس کے بغیر پیاس ہو تو رہ نہیں سکتا، وہ فوراً پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے۔ ایک بیمار چند گھنٹوں میں پرہیزی کرنے کا اس کو کہا جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ لگاتار پورے مہینے کے روزے رکھنا بڑا اونچا کام ہے۔ اصل میں یہ رب العالمین کی طرف سے ایک نظام ہے، اور ایسا نظام کہ جس نظام کے تحت اس کی روحانی طاقت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے اور بہترین قسم کی زندگی گزار سکے۔ لیکن روزہ ہو، حقیقتاً روزہ ہو، وہ صورتاً نہ ہو۔ ہر چیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس کی صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ آپ ایک شیر کو لے لیجئے کہ اس کی تصویر ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ آگ کو لے لیجئے کہ آگ کی ایک تصویر ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ اس کی تصویر میں شیر کی وہ طاقت نہیں ہوگی جتنی اس کی ذاتی طاقت ہے، اور آگ کی تصویر میں اس کی گرماہٹ اور حرارت پنا اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کی اصل آگ میں ہے، پتہ نہیں چل سکتا۔ اب شیر کی تصویر سے بچے کھیلتے ہیں اور آگ کو لوگ اپنے گھروں میں اس کی تصویر کو لگاتے ہیں، لیکن اگر حقیقی معنوں میں شیر آ جاوے تو بڑے سے بڑا بہادر بھی اس کا وضو ٹوٹ جاوے، اور آگ ایک چنگاری ہو تو بھی وہ پورا گھر جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت اور حقیقت کو بیان کیا کہ بعضے لوگ وہ ہیں جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورا دن روزہ رکھتے ہیں، بھوک کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا، صرف بھوکے رہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولے اس کا روزہ نہیں، جو غیبت کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اب جب اس حقیقت کو مد نظر رکھ کے روزہ رکھا جائے گا تو اب قرآن کریم کی طرف آئیے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حقیقی معنوں میں آدمی روزہ رکھے تو آدمی کو وہ متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا تو اس کے روزے میں کمزوری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ تم کو متقی بنا دے گا، لعلکم تتقون۔ دوائی بہترین ہے لیکن استعمال کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ باقی قرآن نے تو کہہ دیا کہ روزے فرض اسی لیے ہوئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد گناہ نہیں چھوٹتے، روزے کا اصل مقصد یہ ہے گناہ چھوڑنا اور رب العالمین کی محبت کا دل میں جگہ پکڑ لینا۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں بنتی ہے تو پھر روزے میں کوئی کمی ہے، نسخے میں کوئی کمی ہے، ورنہ آدمی گناہ بھی چھوڑ دے گا اور آدمی مسجد کی طرف اپنا رجوع کر لے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی رمضان کے روزے
ایمان کے ساتھ رکھے، یعنی رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے رکھے کہ میں رب پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا حکم ہے، وہ احتساباً اور ثواب کی امید رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی رات کو تراویح پر ہے تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن تراویح ہو، ایماناً و احتساباً والی ہو۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید سے۔ اگر میں کسی جگہ پر نوکری کروں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں نے تھوڑی بہت غلطی کی یا میں نے بدمعاشی کی تو میری تنخواہ کٹ جائے گی، تو آدمی کیسے کام کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ دیر سے آیا، 5 منٹ دیر سے آیا تو تنخواہ میں کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر بندہ ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کہتا ہے تو پھر وہ امام کے اللہ اکبر کہتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ رکوع کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ یہ بوجھ اٹھانا ہے، یہ حاضری دیتا ہے کہ میں تراویح پڑھتا ہوں، حالانکہ پورا قرآن سننا یہ ایک الگ سنت ہے اور تراویح کی 20 رکعت یہ ایک الگ سنت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح پڑھی ہے اور فرض ہونے کے خطرے سے تراویح کو چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے اس سنت کو جاری کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کی اقتداء کرو، میرے صحابہ جو کہیں وہ تو صحابہ کی سنت سے پتہ چلا۔ ہمارے بزرگ اسلاف عمر کے وقت میں علی موجود تھے، عثمان موجود تھے، سعد بن ابی وقاص موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا عمر یہ کون سا نیا طریقہ آپ نے چالو کیا، سب نے 20 رکعت پڑھی اس وقت میں، اور یہ 20 رکعت کا رواج گویا حضرت حدیث سے اس طرح ثابت ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتداء کر لو، کہ ایک کی بھی اقتداء کر لو گے آپ راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اور عمر وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے یوں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور عمر اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے درخت کے بارے میں توہین کی کہ اس درخت کے نیچے بدعت کا خطرہ محسوس ہوا، حضرت عمر نے اس درخت کو کتوا دیا۔ وہ عمر کوئی اسلام میں نئی بات داخل نہیں کر سکتے، لہذا یہ ڈائریکٹ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس حضرت کے زمانے میں نہیں تھا اب ہمارے لیے 8 رکعت پڑھ کر کے چھٹی۔ 8 رکعت جو تراویح کا مسئلہ ہے وہ حضرت پوری زندگی 8 رکعت تو پڑھتے تھے، کیونکہ نبی کے لیے تہجد فرض ہے، نبی کے لیے تہجد فرض ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک۔ نبی پر 6 نمازیں، ہم پر 5 نمازیں، نبی تہجد ناگا نہیں کر سکتے، نبی کو اجازت نہیں ہے کہ تہجد چھوڑ دے۔ جیسے عشاء کی نماز فرض، ایسے تہجد نبی پر فرض، تو وہ تو پوری زندگی حضرت نے 8 رکعتیں پڑھی ہے، اور وتر کے ساتھ ملا کر 11 رکعت کا ثبوت روزانہ کا ہے۔ رہا رمضان کا مسئلہ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھا دیا، فرض ہونے کے خطرے سے چھوڑا، تو اس پر حضرت عمر نے اس سنت کو جاری کیا، لہذا اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح کی 20 رکعت یہ تو حضرت عمر کی پیداوار ہے، ایسا نہیں ہے۔ خیر، تو ایماناً و احتساباً کوئی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ جو اس کی زندگی میں ہوئے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہذا
ایک ایک رکعت کو ادا کریں، اس کے ایک ایک رکعت کی فضیلت کو سمجھیں، ایک ایک سجدے کو سمجھیں۔ جب آدمی مر جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک سجدہ کیا ہے۔ ایک آیت قرآن کی نہ چھوڑیں، بلکہ امام کے ساتھ شروع تراویح میں شامل رہیں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں حافظ قرآن پیدا کیے۔ ان علاقوں میں چلے جاؤ، وہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، تراویح سنانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اس امت پر ایک بہت بہترین نعمت رکھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پاکستان سے کراچی سے جا رہے تھے، سفر میں حج کے سفر کے ذریعے جا رہے تھے، تو وہ شعبان میں نکل چکے تھے۔ اب جہاز میں کچھ تبدیلی آئی، ہوا کا طوفان وغیرہ، تو جہاز اسی میں پھرتا رہا، تو اسی میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اب تراویح کا کیا کریں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 250 سے 300 آدمی جہاز میں ہے، 250۔ اب پہلا چاند ہوا تو تراویح شروع ہوئی جہاز میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، 20 رکعت الم تر پڑھی گئی۔ مجھے دل میں خیال آیا کہ 250 آدمی میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں۔ صبح جب دل پہ چوٹ لگی تو میں صبح کے وقت میں قرآن یاد کرتا، ایک پارہ، رات کے وقت میں ایک پارہ حافظ ہو کر کے اس کو تراویح پڑھا دیتا تھا۔ 30 دن میں بھی حافظ ہو گیا، سب کی تراویح بھی قرآن والی ہو گئی۔ یہ قرآن معجزہ ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ حافظ نہیں تھے، 75 سال کی عمر ہوئی، اور جب انگریزوں نے جیل میں بند کیا مولانا حسین احمد مدنی کو، اب وہاں پر تراویح کا مسئلہ آیا، قرآن یاد نہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ 1.5 پارہ یا 1 پارہ صبح میں حضرت یاد کرتے، رات کو تراویح میں پڑھ لیتے، مہینے میں حافظ ہو گئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، رب العالمین نے اس کو دیا ہے۔ تو جو حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی قدر کریں، اس کو سنیں، یہ نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت کی ناقدری کی جائے گی تو یہ نعمتیں چھین لی جائے گی۔ رب العالمین ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ گزشتہ 2 سال کیسے گزرے ہیں ہم سب واقف ہیں، میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا۔ یہ نعمت ملی ہے، مسجد الحمدللہ کھلی ہیں، نمازیں ادا کریں۔ گزشتہ سال لوگ چاہتے تھے کہ تراویح یار چھوٹ گئی، اور یہی کہتے تھے۔ اب اس سال موقع دیا ہے، ایک رکعت کو ناگا نہ کریں، ایک نفل کو ناگا نہ کریں، نوافل کی بھی پابندی کریں۔ بہت ساری باتیں روزے کے متعلق بتلانی تھی، ایک بات میں بتلا دوں، اس میں جتنی ہو سکے سنتوں کی پابندی کریں۔ نماز والی، نماز کی جو سنتیں اس کو تو چھوڑے ہی نہیں۔ دوسری چیز، اوابین پڑھنا بہت آسان ہے بندے کے لیے، وہ یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب آدمی کتنے سال، 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بزی ہے، بہت زیادہ بزی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی دکان کا مسئلہ ہے یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ایک زبدۃ الفتاویٰ میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، وہ یہ کہ آپ کیا کریں، 2 رکعت تو آپ پڑھ رہے ہیں سنت مؤکدہ 3 رکعت کے بعد، فرض کے بعد 2 رکعت، اس کے بعد کی 2 رکعت نفل ہے، اس کے بعد 2 رکعت شامل کر لیں، اوابین کی نیت کر لیں۔ اگر آدمی بزی ہے تو اس میں بھی اس کو اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم فارغ ہیں تو مکمل 6 رکعت الگ سے پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد کو ناگا نہ کریں۔ یوں بھی اٹھنا ہے سحری کے لیے، تہجد کی بھی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اس مہینے کو قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ مسجد کے منتظمین کی طرف سے کچھ اعلانات ہیں، وہ یہ کہ آپ لوگوں کا شکریہ۔ پہلے تو یہ کہ سال بھر آپ لوگوں نے مسجد میں بہتر طریقے سے تعاون کیا، ایک تو مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے کہ آپ آئے، محبتوں کا ثبوت پیش کیا، مسجد میں آتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سال بھر کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ نمبر 2، جب بھی آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے جب بھی کوئی کام پڑا تو اس کام کے متعلق آپ لوگوں نے تعاون کیا آپ کا حلال کمائی میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اسی کے چلتے جب آپ لوگوں کی رقم ہے، حلال کمائے ہے، تو اس کو مختصر خاکے میں پیش کرنا ہے کہ کیسے آپ کے پیسے کہاں کہاں خرچ ہوئے۔ تو مسجد میں آمدنی ہوئی، مسجد ماتے مریلی للہ رقم
4,31,300 روپیہ. جمعہ جو جھولی پھرتی ہیں اس میں 1,81,488 اور ماں بہنیں اپنے گھروں پر گلے جو رکھے گئے ہیں اس میں 80,000 روپیہ آئے، تو کل آمدنی 6,92,788 روپئے یہ سال بھر پیسے آئے. اس کے بعد مسجد میں جو خرچہ ہوا وہ مسجد میں سالانہ خرچ وارشک خرچ 1,92,699. مسجد میں تنخواہ جو ہر ایک کو جو دی جاتی ہیں کام کرنے والوں کو 3,87,100 روپئے، اور دوسرا کچھ ریپیئر کا خرچ وہ 43,070 روپئے یہ خرچ ہوا. یہ دونوں کا جب ملایا گیا تو بچت 69,919 روپئے فی الحال ہاتھ پر ہے. یہ آپ کا جو سال بھر کا آپ نے پیسے دیے وہ خرچ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک تو یہ چیز ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی میں اعلان آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو سوسائٹی میں رہنے والے ہیں امن پارک، امن بنگلوز اور امین پارک وغیرہ، تو اعلان بار بار کیا جاتا ہے کہ 100-200 روپئے مہینے کے یہ کوئی معمولی رقم ہے. 2,500 روپیہ سال بھر کا ہم نے رکھا ہے. اور یہ ایسا محلہ ہے کہ جس میں شاید الا ماشاء اللہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو. ہر ایک ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے، تو 2,500 روپئے سال بھر کے کوئی مشکل نہیں ہے. چاہے تو مہینے میں 200 روپئے دیں تاکہ مسجد کا تعاون ہو سکے. ہمارے چند پیسوں سے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو مسجد کا نظام رک جائے گا. مسجد کا نظام الحمدللہ چلے گا. ہمارے گھر کا نظام کبھی رکتا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا گھر ہے. اگر ہم سے کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تعاون کریں. زیادہ دیں جتنا دیں، رمضان کا مہینہ ہے، ثواب زیادہ ہے. ایک نفل کا ایک فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض کے برابر. تو یہ تعاون کریں. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے اور اپنی عبادتوں میں لگے رہیں. دوسری چیز، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے یہاں مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا امتحان ہے، اور اس امتحان کے بعد عصر کے بعد ان کو ان کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے. تو ماں بہنوں سے بھی گزارش کہ وہ اپنے گھروں پر سنیں، اور ان کے جو والی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر مسجد میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عصر کی نماز کے بعد حاضر رہیں تاکہ بچے خوش ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا. یہی مکتب کی تعلیم ہے جس سے ایمان بچ سکتا ہے. مکتب کیا ہے؟ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ مکتب کا ترجمہ ہے. اسی لیے مکتب میں 4 لفظ ہے. میم سے مراد مدرس، کاف سے مراد کمیٹی، تا سے مراد تلمیذ عربی کے اعتبار سے اس سے مراد بچہ، اور اخیر میں با اس سے مراد باپ. یہ 4 چیزیں مل کر کے ایک مکتب اور سوسائٹی کا ماحول دینی بن سکتا ہے. اس لیے صرف استاد نہیں چھوڑ دے گا، استاد بھی محنت کرے، ساتھ میں باپ اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی دینی تربیت کی فکر کریں، اور کمیٹی بھی فکر کریں، اور یہ طالب علم خود فکر کریں. جب یہ 4 چیزیں ہوگی تو آنے والی نسل کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الیاس بھائی آموڈ والے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا 15 دن پہلے. انہوں نے اپنی والدہ کے اور تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں 25,000 روپئے اور مدرسے میں، یہاں کے مدرسے میں 25,000 روپئے للہ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیسے ان کی والدہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور تمام مرحومین کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے.